جا سکتی ہے. اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات بتائی ہے کہ صبر صرف تکلیف پر نہیں ہوتا کہ کسی شخص کا جوان بیٹا فوت ہو گیا تو اب اس نے صبر کرنا ہے. یہ صبر کی ایک فارم ہے. ایک صبر کی دوسری فارم ہے، وہ ہے اللہ تعالی کی بتائی ہوئی حدود کی پابندی کرنا. اب دل تو یہی چاہتا ہے کہ انسان تھوڑے سے وقت میں حرام طریقے سے بہت زیادہ مال کمائے اور اس کے بعد اللہ اللہ کرنا شروع کر دے اور پھر اس کا سلسلہ سورس آف انکم چلتا رہے. اس چیز سے انسان کو کیا چیز روکتی ہے؟ اللہ کا تقوی. تو حرام کاموں سے بچنا یہ صبر کی دوسری فارم ہے. آنکھ جو ہے وہ نفس کی کمزوری کی وجہ سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ حرام کی طرف اٹھے، لیکن حرام دیکھنے سے بچنا اور اپنی آنکھوں کو بچانا اس کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے. غصہ آیا ہوا ہے، زبان کو گالی سے روک لینا، صبر کرنا پڑتا ہے. تو جتنی لذت والی چیزیں جو کہ شریعت کے خلاف ہیں، جو شریعت کی حدود میں ان کا تو مسئلہ نہیں ہے، ان سب کی لذت سے جان چھڑانے کا واحد ذریعہ صبر ہے. یہ دوسری فارم ہوگی، تکلیف پر صبر اور دوسرا گناہوں پر صبر. تیسری فارم صبر کی ہے اللہ کے مقرر کردہ نیک اعمال پر استقامت کرنا. اس کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے. اب ہم لوگ یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں سردیوں کی رات میں، ظاہر ہے کہ تکلیف اٹھا کر آئے ہیں. اب واپسی پہ بھی جن لوگوں نے موٹر بائک پہ جانا ہے تو ٹھنڈ کھانی پڑے گی. صبح فجر کے وقت اٹھنا ہے، بعض اوقات گرم پانی بھی نہیں ملتا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑتا ہے، تو یہ بھی صبر ہے. اسی طریقے سے کسی کو صبح کے وقت غسل کی حاجت ہے اور وہ شخص صبح فجر سے پہلے اٹھ کر غسل کر کے نماز ادا کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ شریعت کے احکام کو فل کرنے کے لیے وہ صبر کر رہا ہے. تو یہ تینوں صبر کی اقسام ہوئی. تو ان میں سے پہلا صبر جو ہے وہ تکلیف پر صبر کرنا، دوسرا اللہ کی حدود کا صبر کرنا، اور تیسرا اللہ کے مقرر کردہ فرائض پر صبر کرنا. گرمیوں کے روزے رکھنا بہت مشکل ہے، اس پہ صبر کرنا. تو یہ دوسری فارم میں لائی کرتا ہے کہ گناہوں پر صبر کرنا. یہ گناہ کے کام ہیں، شراب پینا اور جوا کھیلنا، لیکن صبر کر لینا، روکھی سوکھی پر گزارا کر لینا اور جوئے سے بچنا اور تکلیف پر صبر کر لینا اور شراب نہ پینا، یہ اہل ایمان کی نشانی ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. وَاحْذَرُوا، اور محتاط رہنا. شیطان سے ہر وقت کانشیس رہنا ہے، کسی وقت بھی اس کا حملہ ہو سکتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے ساتھ ساتھ محتاط بھی رہنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اطاعت کے دوران ہی بعض اوقات انسان اپنی مرضی بھی کرنا شروع کر دے. جس طرح کئی مسلمان ہیں 4 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، 5ویں وقت کی فجر کی نماز نہیں پڑھتے. 4 وقت میں وہ بڑے محتاط ہیں، لیکن 5ویں وقت میں جو ہے غیر محتاط ہو جاتے ہیں. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور یاد رکھو اگر تم نے روح گردانی کی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے پھر گئے، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو یہ جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمہ سوائے صاف صاف پہنچا دینے کے اور کوئی نہیں چیز، کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے. ان کا کام صرف تمہیں بتانا ہے. اب اگر اس شریعت پر عمل کرو گے تو تمہارا اپنا نفع ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نہ تو ذاتی نفع ہے نہ ذاتی نقصان ہے، اپنا نقصان کرو گے.